اور سوالات تھوڑے سخت ہو گئے ہمارے بھی، سننے والوں کو بھی. جیسے ہم لوگ اب پہلے سوال شاید تھوڑے سے لپے لپٹے ہوتے تھے، اب ذرا اور کھل کے نہیں کرے سوالات ہم لوگ. ذرا انفارمیشن کا دور ہے نا، کیونکہ اب یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اب انفارمیشن کو کنٹین نہیں کیا جا سکتا. اب ایک دیکھیں 12-13 سال کے بچے کے سامنے ویسٹرن ساری فلاسفیز بھی ہیں. ایک فون کے ٹیب کے اوپر وہ الحاد کے سارے فلسفے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ جو دنیا کے اندر مذاہب ہے ان کی بھی ڈیٹیلز دیکھ سکتا ہے. سوال تو پھر پیدا ہوں گے اس دور میں. خیر میں ریزنز آپ کو بتا رہا تھا بک لکھنے کے، تو ایک یہ ریزن تھا کہ میں سمپلیفائی کر کے لکھ دوں تاکہ میرے جیسا کوئی عام آدمی یہ سوال پوچھ رہا تو جواب مل جائیں. یار تیسری بھی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس اسلام کی انٹرپریٹیشن سے میں متفق ہوں کہ یہ ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے، وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ سکے میں ان کی انٹرپریٹیشن کو لوگوں تک لے کے جاؤں، کیونکہ اس انٹرپریٹیشن میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے پرابلمس کے جوابات جو کہ پاپولر انٹرپریٹیشن میں نہیں ہیں. فار ایگزامپل ہماری پاپولر انٹرپریٹیشن کہتی ہے کہ خواتین فار ایگزامپل اول تو ان کو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے. صحیح ہے. اگر نکلیں بھی صحیح تو پورے کا پورا الف سے لے کے یہ تک، سر سے لے کے پاؤں تک ان کو چادر میں ہونا چاہیے. غامدی صاحب جو ہے اس کے برعکس ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خواتین بالکل ہر چیز کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے. ہر طرح کا فنون لطیفہ جائز ہے، مرد اور عورتوں کا اکٹھے کام کرنا، پڑھنا، لکھنا، یہ سب جائز ہے، البتہ ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر. خواتین باہر بھی جا سکتی ہیں اور سر کا پردہ جو ہے، جو دوپٹہ ہے وہی کافی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو فرض ان کے اوپر نہیں ہے، اور دوپٹہ بھی ہر سچویشن میں فرض نہیں ہے. اس لیے دیکھیں ہمارا بہت بڑا طبقہ ایک بڑی کانٹرڈکشن میں جی رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر میڈیا حرام ہے، لیکن ہمارے میڈیا چینلز کام کر رہے ہیں. ہم بھی میڈیا کے تھرو ہی بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم اتنی کانٹرڈکشن میں جی رہے ہیں کہ عدنان ہم کہتے ہیں کہ جی میوزک حرام ہے، خواتین کا گانا تو بالکل ہی حرام ہے، کہتے ہیں نا ہم، یہ ہمارا جو پاپولر مذہبی طبقہ ہے. لیکن وہی مذہبی طبقہ مانتا ہے کہ 1965 میں نور جہاں کے گانوں نے جو ہے ہمارے سولجرز کے دل میں ایسا جوش جگایا کہ ہم جیت گئے رائے حق کے شہیدوں. تو ہم پاپولر انٹرپریٹیشنز میں بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں جس کے اندر ہم جی رہے ہیں. غامدی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں ان ساری چیزوں کا جواب ہے. اور یہ میں یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ غامدی صاحب نے اس کو دین کو انٹرپریٹ اس لیے نہیں کیا کہ کانٹرڈکشنز کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں قرآن میں، حدیث میں، سنت میں وہ دیکھ رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ میں بے کم و کاست بیان کر رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری کانٹرڈکشنز سالو ہو رہی ہیں. تو اس لیے اس انٹرپریٹیشن کو میں لوگوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں. اور اس انٹرپریٹیشن کے بارے میں بہت ساری لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگس پائی جاتی ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کو آپ کو پتا ہے ملک چھوڑنا پڑا، تو ان کی جو دین کے بارے میں تعبیر ہے اس کے بارے میں بہت مس انڈرسٹینڈنگز. اور میں جہاں تک ہو سکے ایک عام آدمی کی حیثیت سے، میں ان کا کوئی اسکالرلی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں جس کو ان کی طرف سے بہت سارے جوابات ملے. تو میں اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہوں کہ اس انٹرپریٹیشن سے متعلق جتنی بھی غلط فہمی ہیں ان کو میں اپنے جو بھی سوچ ہے اس کے مطابق ایڈریس کر سکوں. بہت سارے لوگ غامدی صاحب سے بھی خلاف کر رہے ہوتے ہیں. آپ مینٹور بھی ہیں، کہیں نہ کہیں مینٹور تو آپ کہیں گے ان کو، ٹیچر کہہ دیں گے، کیا کہیں گے؟ ٹیچر کہیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی غامدی صاحب کی جو فلاسفی ہے، فار ایگزامپل آپ نے کہا دوپٹہ نہیں پہنے تو ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں ہے کہ بال چھپے ہونے چاہیے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں کیسے پھر اس کو ہم وہ کریں گے؟ ماڈرن اسلام والی سچویشن تو نہیں آ گئی کہیں؟ لیکن اس کے اندر جو ایک تو ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی غامدی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ پہلے یہ پوری طرح دیکھ لیں کہ غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ وہ کوئی ریزننگ تو پریزنٹ کرتے ہوں گے. فار ایگزامپل سورہ احزاب میں اگر ایک آیت ہے جو کہ پردے کے زمرے میں پریزنٹ کی جاتی ہے، تو جب غامدی صاحب سے مد مقابل آپ وہ آیت پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ یہ تو دیکھ لیں کہ وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر آپ کرٹیک کریں، پھر اس سے آپ ڈس ایگری بھی کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لوگ قرآن کی آیت سامنے لا کر تو کہتے ہیں یار اس کے بارے میں غامدی صاحب کی بھی آنکھیں ہیں، انہوں نے دیکھی ہوگی نا قرآن کی آیت اس کے بارے میں. سو آپ ڈس ایگری کریں، کرٹیک بھی کریں، لیکن پہلے ان کا پورا ایک ریزننگ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. نمبر 1، اینڈ یو آر فری ٹو ڈس ایگری. نمبر 2، ایک چیز مجھے غامدی صاحب کے ہاں یا اس اسکول آف تھاٹ کے ہاں اچھی لگتی ہے، وہ یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی وہ واحد انسان جس سے دین کے معاملے میں ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا، جو دین کے معاملے میں غلط نہیں ہو سکتا، وہ تا قیامت اب آخری ایک ہی شخصیت تھی، اور وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین کے معاملے میں غلط نہیں ہو سکتے، ان سے ڈس ایگری نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاہے کوئی کتنا بڑا اسکالر ہو،
چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو, جب بھی وہ دین کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو وہ ایک عام انسان کی حیثیت, بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے کر رہا ہے, ایک استاد کی حیثیت سے کر رہا ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اور آپ اسے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ غامدی صاحب کی 500 چیزوں سے ڈس ایگری کر لیں. انہوں نے کب کہا ہے کہ میں کوئی نبی ہوں معاذ اللہ, یا میں رسول ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کی انٹرپریٹیشن ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے جو باقی دین کے اسکولز آف تھاٹ ہیں, ان میں یہ ان کے اکابر کے بارے میں رویہ ایسا نہیں ہے جو کہ میرے خیال ہے اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے ہاں ہر مسلک اپنے جو بڑے ہیں ٹیچرز, ان کے بارے میں کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی امام نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی ولی اللہ ہوں, میں ایک ٹیچر ہوں, میں دین کو دیکھ رہا ہوں, جو کچھ سیکھ رہا ہوں اس کو بیان کر رہا ہوں, میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں غلط بھی ہوں. ہم سب بک لکھتے ہوئے آپ کبھی ہوا کہ ڈر لگا کہ آج میں لکھ رہا ہوں کہیں میرے لیے کوئی لائن میرے گلے نہ آ جائے؟ ایک لائن ہی عذاب بنتی ہے یہاں پر. ابھی دیکھیں ریسنٹلی 2-3 بلاگر سے ایشو بھی ہوا, ایک لائن ہی بنی ان سے, یہ ڈر لگا بیچ میں. دیکھیں ہمارا میں بڑی تھن لائن ہے, دیکھیں مجھے لگتا ہے بڑی تھک لائن ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے بہت تھک لائن ہے ہمارا. دیکھیں ہمارے لوگ بہت جذباتی ہیں, اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, دین کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے لوگ بہت جذباتی ہیں. اور میرا ایکسپیرینس ابھی تک یہ رہا ہے کہ اگر آپ بات کانفرنٹیشنل ہو کے نہ کریں, تھوڑا سا کیئرفل رہ کے کریں, تو ہمارے لوگ بڑے فرگیونگ بھی ہیں. ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, ہمارے جو علماء ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا لحاظ کر کے بات کرو, بات جو بھی کرنی ہے کرو, سوال بھی کرنا ہے کرو, بس تھوڑا سا لحاظ کر لو. اب ظاہری بات ہے مسکرینٹس ہر طبقے کے اندر ہوتے ہیں, لیکن جو زیادہ تر ہمارے علماء ہیں, اسکالرز ہیں پاکستان میں, وہ بہت میلو ڈاؤن ہوئے ہیں. یہ میں نے پچھلے 15 سال کے اندر بیہیویئر میں چینج دیکھا ہے. اور اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی بات کہوں وہ بہت زیادہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے کہوں, اور کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کروں کہ جو کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بن سکتا ہو. ایکسیلنٹ. بس اس بارے میں تھوڑا سا وہ رکھا آپ نے بک میں, وہ کیئرفل ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں کرسچینٹی کے ساتھ جو مغرب کے اندر ہوا کہ آج وہاں پہ بڑا فریلی حضرت عیسیٰ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. کرسچینٹی کو بہت بے دردی سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کی کامیڈی شوز کے اندر, ان کی فلموں کے اندر, اور وہاں کوئی کچھ نہیں کہتا. اور بہت زیادہ وہاں پہ ایک کیفیت ہے کہ مذہب ایک مذاق بن چکا ہے وہاں پہ. اور وہ ہوا اس لیے بیکاز لوگوں کی وہ جو ایک ایموشنل افیلیشن تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اسلام کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ شدت سے ایموشنز اٹیچڈ ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں انسان کو تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے. آپ ڈس ایگری کریں. اچھا دیکھیں, پاکستان میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ابھی میں شوٹ کر کے آیا ہوں, وہاں پہ جو ہمارے پروڈکشن اسسٹنٹ تھے وہ کرسچن تھے. کرسچن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں رہتے ہیں. تو تنقید مسئلہ نہیں ہے, ڈفرینس آف اوپینین مسئلہ نہیں ہے. میرا یہ جنرلی ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا سنبھل کے کریں تو زیادہ تر مسائل نہیں ہوتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ جو